ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی تقدیر کے فیصلے سے جن بندوں کو غیر اسلامی ممالک میں رہنے بسنے کا موقع عطا کیا ہے، جن کا روزگار رب کائنات نے غیر اسلامی ممالک میں پہنچا دیا ہے، ایسے ممالک جہاں مسلمانوں کی قلت ہے، مسلمان طاقت میں، تعداد میں، سرمایہ میں، افراد میں، تجارتی میدان میں، ملازمتوں میں کم ہے، جہاں ان کا اثر و رسوخ کم ہے، ایسی سرزمینوں پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، اللہ کی تقدیر و مشیت سے رب ذوالجلال نے انہیں جو مسلمان بنایا ہے، ان کے مسلمان ہونے کے ان پر کچھ فرائض ہیں، ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. ان ذمہ داریوں کو جاننا، سمجھنا، ماننا نہایت ضروری ہے. موجودہ زمانہ اور ملک ہندوستان میں ہم آپ رہ رہے ہیں، آباد ہے، بس رہے ہیں. یہاں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کچھ مقاصد ہیں، یہاں ہمیں کچھ ہدف دیے گئے ہیں. آج کی مجلس میں ان اہداف کو، ان مقاصد کو، ان کاموں کو پیش کیا جائے گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو اس ساری کائنات کے لیے رحمت رب بن کر، رب العالمین کی رحمت بن کر، رب العالمین کی طرف سے امن و سلامتی کے پیامبر بن کر تشریف لے آئے تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو مسلمانوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شرافت، آپ کا ادب و احترام، آپ کی عظمت، آپ کا تقدس اس ساری کائنات سے بڑھ کر ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تعارف کرانا، آپ کی ذات گرامی سے متعلق، آپ کی عادات و اطوار سے متعلق اور زندگی میں کیے گئے آپ کے کاموں سے متعلق صحیح رخ انسانیت کے سامنے پیش کرنا، یہ ان مسلمانوں کا فریضہ ہے، ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو مسلمان غیر مسلم اکثریتی آبادی میں، علاقے میں رہتے بستے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق غیر مسلموں میں صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ موجود نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ان لوگوں کی مجلسوں میں اور خصوصاً ان کے سرداروں کی مجلسوں میں نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت اور کوشش و جد و جہد سے غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی عظمت، اسلام کی سچائی اور پیغمبر اسلام کے ادب و احترام کی بہت ساری کوششیں، محنتیں ہوئی ہے، لیکن ان کی دلوں کے اندر جو نفرتیں بھری ہوئی ہے اور ان کے سرداروں کے ذہن و دماغ میں اور ان کی سازشوں میں اور ان کی گندی سیاست کی زد میں آئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا تقدس. ایسے صورتحال میں مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات گرامی سے متعلق اور آپ کی حیات طیبہ کے کارہائے نمایاں سے متعلق صحیح پس منظر دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے یہاں، ہم مسلمان اگر اس سے بے خبر ہے اور غافل ہے تو برائے مہربانی پہلے ہم تحقیق کریں، پہلے معلومات کریں. موجودہ ماضی قریب میں اور حال ہی میں ایک بڑا فتنہ تحفظ ناموس رسالت کے خلاف، محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی کا بے ادب و گستاخ ہندوستان کی سرزمین پر چل پھر رہا ہے، اور اس کے علاوہ مسلم نوجوانوں کے اندر
یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر، اور وہ ساری چیزیں جن کے ذریعے آج بات پھیلائی جاتی ہے، شیئر کی جاتی ہے اور عام کی جاتی ہے، ان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق غلط رویے، غلط نظریات، غلط الفاظ، غلط فکریں جو رائج ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح رخ دیا جائے، صحیح چیز کو پھیلایا جائے۔ سب سے پہلے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت دو عالم ہے، ان کے متعلق غیر مسلموں میں یہ نظریہ ہے کہ یہ دہشت گرد تھے۔ آئیے ہم ذات گرامی کے متعلق ذرا دیکھیں کہ وہ دہشت گرد تھے یا رحمت دو عالم تھے۔ وہ محمد مصطفیٰ جو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، جن کے والد گزر گئے ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ والدہ جس وقت آپ کو اپنے رحم میں اٹھائے ہوئے تھی، اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک یتیم، ایک بیوہ کے گھر میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا ہے۔ ابھی کچھ سنبھلے نہیں تھے کہ دادا کا سایہ گزر گیا، سر سے اٹھ گیا۔ ان سے پہلے والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب چاچا نے پالا ہے۔ کوئی طاقت اور کوئی خاندانی رعب دبدبا اور کوئی پاور اس طرح کا جس کی بنیاد پر یہ دنیا سے لڑ جائے، دنیا کے مقابل کھڑے ہو جائے اور دنیا کے اندر ظلم و ستم کو عام کر دے، ایسا کوئی سہارا ساتھ میں نہیں تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ایک یتیم نبی تنہا اکیلا کھڑا تھا۔ کوئی بیرونی طاقت نہیں تھی، کوئی مال و اسباب کا ساز و سامان، کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ ساری چیزوں سے عاری وہ کورے شخص صرف اللہ کے بھروسے پر، رب ذوالجلال کے حکم کو مان کر تنہا دعوی نبوت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ ایک تنہا شخص جو کھڑا تھا اس نے دنیا میں ظلم کو عام کیا ہے؟ کیسے ظلم کر سکتا ہے ایسا شخص جو یتیم ہو، جس کے ساتھ کوئی سہارا نہ ہو اور تنہا اکیلا کھڑا ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بس جو دعوی نبوت ہوا ہے، سارا عرب مخالف ہو گیا ہے۔ وہ جو آپ سے محبت کرتے تھے، جو آپ کے خاندان کے بڑے تھے، جنہوں نے آپ کی پیدائش پر اپنی بندیوں کو آزاد کیا تھا، جنہوں نے آپ کی پیدائش پر خوشیاں منائی تھی، جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آج ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پتھر پھینک رہے ہیں، وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ کہیں ساحر کہہ رہے ہیں، وہ کہیں مجنون کہہ رہے ہیں۔ اس ذات گرامی کو جسے اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ساری کائنات میں رہ رہی بس رہی ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس رحمت دو عالم کو پتھر مارے جا رہے ہیں، تالیاں پیٹی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے، اپنی صداقت و امانت کی بنیاد پر جن لوگوں کو اللہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں، ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہے۔ ایک وہ ہے جو آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی وفا شعاری کی وجہ سے متاثر ہو کر کہ یہ بندہ جب دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا اور فرمایا کہ تم نے مجھے دنیا کے معاملات میں زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے سنا ہے؟ 40 سال اپنی عمر کے میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، کبھی تم نے جھوٹ سنا ہے مجھ سے؟ جب میں دنیا کے کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو اپنے رب سے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہو؟ میرا دعوی نبوت سچا ہے۔ جنہوں نے آپ کی سچائی کو تسلیم کیا وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ ایک اکیلا شخص کسے تلوار دکھا کر مسلمان بتا سکتا ہے؟ وہ یتیم جس کے پاس خود اپنی ضروریات زندگی کا سامان نہیں، وہ شخص جس کی بیوی حضرت خدیجہ جنہوں نے اپنا سارا مال غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر لٹا دیا ہے، وہ شخص کسے تلوار دکھا کر مسلمان بنا سکتا ہے؟ وہ 2 سال چھوٹا، ان کا عزیز ترین دوست، بچپن کا ساتھی ابو بکر ابن ابی قحافہ جو مسلمان ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ کر، آپ کی بات پر یقین کر کے، اور ایمان کہتے ہی اسے ہے کہ نبی کی بات کو، قول رسول کو، خبر رسول کو محض ان کے اعتماد پر مان لینا، تسلیم کر لینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ایمان لائے، کس تلوار کو دیکھ کر ایمان لائے؟ ابتدا ایسی ہوئی ہے
بیوی نے اسلام قبول کیا ہے، کس زور زبردستی سے بیوی نے قبول کیا ہے؟ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو جبرائیل امین کے آنے پر، نبوت کے ملنے پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ بخار میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کپ کپی طاری ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، وہ بیوی آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، آپ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اسے کما کر کھلاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، مصیبت زدہ پر جو حق والا ہے اس کے لیے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ہرگز ہلاک نہیں کرے گا، ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ جس بیوی نے اپنے شوہر کی ان حقیقتوں کو، ان خوبیوں و صفات کو بیان کیا، کیا اس بیوی پر زور زبردستی کر کے اسے مسلمان بنایا جائے گا؟ وہ بیوی جو اپنے شوہر کی اتنی خوبیاں اور کمالات بیان کر کے رب کو واسطہ دے کہ ان خوبیوں والے کو رسوا نہیں کیا جاتا ہے، ہلاک نہیں کیا جاتا ہے، وہ بیوی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر آپ کے صادق اور سچے دعوے نبوت کو تسلیم کرتی ہے۔ بیوی مسلمان ہوئی ہے، دوست مسلمان ہوئے ہیں، قریبی لوگوں نے جو آپ کے عزیز و اقارب تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے دن رات آپ کو دیکھتے تھے، آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام کا حلقہ وسیع ہوا جا رہا ہے۔ غلام اس زمانے میں انسانوں کو بیچا خریدا جاتا تھا، ان غلاموں نے آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ نے جو حق کا پیغام دیا، آپ نے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کو تم ظالم کہتے ہو، وہ جس نے غلاموں کو سہارا دیا وہ تم کہتے ہو کہ وہ لوگوں کو غلام بناتا تھا، جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے، اس ذات گرامی کو جس نے انسانیت کو آزادی عطا کی ہے، تم اسے آزادی کا دشمن کہتے ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو لوگ کلمہ قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان لے آ رہے ہیں، اگر بچے ہیں تو ان کے والدین ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، غلام ہے تو ان کے آقا، ان کے مالک ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، وہ نوجوان جو اپنی خودی سے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے فیصلہ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو جب ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، تاریخ انسانی گواہ ہے محمد مصطفیٰ کے عاشقوں پر ان کے گھر کے لوگوں نے کیسے مظالم ڈھائے ہیں۔ ان کو ہاتھ اٹھانے کا کوئی حکم نہیں تھا، کوئی اجازت نہیں تھی، کسی کے ہاتھ توڑے جا رہے ہیں، کسی کے پاؤں توڑے جا رہے ہیں، کسی کے کان کاٹے جا رہے ہیں، کسی کی کھال کھینچی جا رہی ہے، کسی کو گرم ریت پر لٹا دیا جا رہا ہے، کسی کے سینے پر بڑی چٹان رکھ دی جا رہی ہے، کسی کو رات بھر کوڑے مارے جا رہے ہیں اور کوڑے رات بھر مار کر صبح گرم ریت پر اس زخمی جسم کو لٹایا جا رہا ہے، جسم سے نکلنے والے رسنے والے خون کے بہنے پر وہ گرم ریت ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ایسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کی طرف جب نگاہیں پہنچتی ہے تو کہتے ہیں فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، درگزر کرو، معاف کرو، صبر کرو، اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اسلام دہشت گردی کا نام ہوتا، اگر اسلام ظلم و ستم کے عام کرنے کا نام ہوتا تو یہ ظلم سہنے کا، صبر کرنے کا حکم دیا جاتا، کیا ہاتھ کو روک لینے کا حکم دیا جاتا؟ ایسے ظلم پر بھی آواز نہیں اٹھائی گئی، ایسے ظلم پر بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گئے، صبر کی تلقین ہو رہی ہے، مسئلے کو سلجھایا جا رہا ہے، حل کیا جا رہا ہے۔ مالدار صحابہ، غریب صحابہ کو جو غلام ہیں انہیں پیسے سے خرید کر آزاد کر رہے ہیں، غرض یہ کہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ 13 سال گزر گئے ہیں اسی ظلم کو برداشت کرتے ہوئے۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ذات گرامی تمام نبیوں کے سردار، جو ساری انسانیت کے سردار، اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے، اس گھر میں انہیں عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کعبۃ اللہ میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، آپ کے جسم اطہر پر روجڑی ڈالی جا رہی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کو تالیاں پیٹی جا رہی ہے، آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کیا جا رہا ہے، کہیں ساحر کہا جا رہا ہے، کہیں جادوگر کہا جا رہا ہے، کہیں پر کاہن کہا جا رہا ہے، کہیں پر شاعر کہا جا رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ میرے اصحاب اس طرح ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اور دنیا انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے جسے امن کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، وہ امن کا نظام، وہ کائنات کی بقا و تحفظ کا اور ان کی کامیابی کا نظام دنیا انسانیت تک ایسے ظلم سہتے سہتے کیسے پہنچے گا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا ہے، یہ نہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنے دیتے ہیں اور نہ دنیا انسانیت تک اللہ کا تعارف پیش کرنے دیتے ہیں۔ جو آتا ہے اسے قبول نہیں کرنے دیتے ہیں، جو قبول کر لیتا ہے اسے چین سے جینے نہیں دیتے ہیں۔ ایسے میں تو بڑا مشکل مسئلہ ہوگا، لہٰذا آپ اب مکہ چھوڑ کر جائیے، وہ عزیز وطن مکہ۔ اپنے سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نکل گئے۔ حبشہ کا حکم ہوا ہے کہ حبشہ جاؤ، حبشہ ہجرت کر کے گئے، حبشہ پہنچے، وہاں کے بادشاہ نجاشی نے آپ کا استقبال کیا ہے، آپ کے صحابہ کا، آپ کی دعوت کا استقبال کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حبشہ پہنچے۔ آپ کی دعوت جب نجاشی بادشاہ، حبشہ کے کالے کلوٹے بادشاہ، عیسائی بادشاہ کے سامنے آپ کی دعوت پہنچی ہے، اس نے تسلیم کیا، مسلمان کیا۔ کون سی تلوار سے نجاشی نے اسلام قبول کیا ہے؟ نجاشی مسلمان ہوا، اعلان کرنا چاہتا تھا، وہاں کے اصحاب کو اور رؤساء کو، سرداروں کو دیکھا کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اسلام کا اعلان کر کے ان کے ساتھ مکے آ جاؤں تو یہاں پر پھر عیسائیت کا زور ہو جائے گا، پھر یہاں ظلم و ستم عام ہو جائیں گا، لہٰذا اس نے عیسائیت کا اعلان نہیں کیا، صحابہ کو وہاں رہنے دیا۔ بعد میں صحابہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ حبشہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ نجاشی نے اعلان تو نہیں کیا، جب ان کی موت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، تو عیسائیوں ہی کے طریقے پر، حبشہ ہی میں جو رواج تھا اس طریقے پر ان کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی ہے تو آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، ان کو وہ شرف حاصل ہوا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کب ہوتی ہے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جب چند لوگ ادا کر دے تو کافی ہے، چند بھی ادا نہیں کریں گے تو پھر سب مجرم ہوں گے۔ ایسے وقت جب کہ حبشہ میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، اس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نماز جنازہ پڑھی ہو، اس کے شرف کا، اس کی عظمت کا، اس کے مقام و مرتبے کا کیا اندازہ ہوگا۔ حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اسلام کا، مسلمانوں کا استقبال کیا تھا، کون سی تلوار کے زور پر؟ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہوا ہے، صحابہ ایک ایک کر کے مدینہ پہنچ رہے، چھپتے چھپاتے پہنچ رہے ہیں، اپنے ساز و سامان کو، گھر بار کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ کون بھاگتا ہے؟ آپ بتلائیے، ذرا غور کریے۔ لڑنے والا بھاگتا ہے، جس کی عادت خصلت لڑائی ہو وہ تو کھڑا رہتا ہے میدان میں اور وہیں پر لڑ کر دکھاتا ہے۔ یہ بھاگنے والے وہ ہوتے ہیں جو لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اسلام کی روح کے اندر لڑائی اصل نہیں ہے۔ مسلمان لڑنے والی لڑاکو قوم، ڈاکو قوم نہیں ہے۔ یہ قرآن کو ڈاکوؤں کی کتاب کہنے والا، یہ پیغمبر اسلام کو ڈاکوؤں کا سردار کہنے والا، یہ بھاگنے والوں کے، یہ جان بچانے والوں کے، یہ جنگ سے بھاگنے والوں کے، یہ لڑائی نہ کرنے والوں کے سردار ہے۔ اگر لڑنے والے ہوتے تو مکے ہی میں رہتے اور یہیں پر لڑتے۔ اتنے مظالم 13 سال تک کیے گئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے، کیسے جا رہے؟ چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، باہر ادھر مکے کے ایک ایک قبیلے کا ایک ایک جوان کھڑا ہے، سارے سردار کھڑے ہیں، ابلیس لعین کھڑا ہے۔ آپ کو حکم ہوا ہے ریت پر، مٹی پر قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ کر اس پر پھونکیے اور ان کے اوپر پھینکیے اور نکلیے۔ بھاگنے والا اس طرح سے جان بچا، لڑنے والا اس طرح سے جان بچا کر نکلتا ہے۔ جو ڈاکو ہوتا ہے وہ اس طرح سے نکلتا ہے جان بچا کر نہیں، وہ تو لڑ کر دکھاتا ہے۔ لیکن آپ وہاں سے نکلے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے ہیں، وہاں سے آپ نکلے ہیں، ہجرت کا طویل سفر ہے، آپ کو مختصراً اپنی
اپنی اس مجلس کی اصل موضوع کو سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اب سارے کے سارے آپ کے پیچھے آئے ہیں، دو لوگ جا رہے ہیں، زمین پر پاؤں کے نشان پڑ رہے ہیں۔ جو لڑنا چاہتا ہے وہ اپنے دشمن کو منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ دیتا ہے، لڑائی کے میدان میں پہنچنے کے لیے راستہ دیتا ہے، یہاں پر راستہ چھپایا جا رہا ہے۔ دو لوگ چل رہے ہیں، 4 قدم زمین پر پڑیں گے، دیکھنے والا برابر سمجھ جائے گا کہ ابو بکر کے ساتھ نکلے ہیں، تو 2 لوگ جا رہے ہیں، 4 قدم ہوں گے۔ ابو بکر صدیق نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پیارے آقا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، ہم اگر پیدل چلیں گے تو یہ لوگ ہمارے قدموں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہاں سے قافلہ گزرا ہے، یہ دونوں گزرے ہیں، لہٰذا ہمارا راستہ یہ پکڑ لیں گے۔ کیا لڑنے والے ایسے جاتے ہیں بچ بچ کر؟ صدیق اکبر نے پیارے آقا کو کاندھوں پر بٹھایا ہے اور اپنے کاندھے پر بٹھا کر 3 میل کا سفر طے کر کے غار ثور پہنچے ہیں۔ غار ثور میں آپ نے پناہ لی ہے۔ یہ لڑاکو قوم کا رویہ ہوتا ہے، یہ لڑنے والوں کا انداز ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، اس نبوت کے بوجھ کو لے کر ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر بٹھا کر گئے ہیں۔ پیارے آقا کے پاس کافروں کی امانتیں تھی، آپ نے حضرت علی کے پاس وہ امانتیں رکھی، ان سے کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح کو یہ امانتیں تم کافروں کے حوالے کر کے مدینے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لوگوں کی امانتوں کا بوجھ ہے اور ابو بکر صدیق کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ علی مرتضیٰ کے پاس لوگوں کی امانت، ابو بکر صدیق کے پاس اللہ کی امانت۔ حضرت علی ان کو امانتیں دے کر مدینے آئیں گے، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے، وہاں آپ نے پناہ لی ہے۔ 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ دشمن باہر کھڑا ہے اور بالکل قدموں کے نشانات دیکھ کر وہاں پر پہنچ گئے اور وہیں پر نشان ختم ہو گئے غار ثور کے دروازے پر۔ ادھر ادھر کہیں پر بھی کوئی نشان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نشان پہچاننے والا کہہ رہا ہے کہ یہیں پر آئے ہیں، لوگ کہہ رہے بیوقوف ہو گئے ہو، اگر یہ اندر جاتے تو یہ مکڑی کے جالے ٹوٹتے نہیں۔ مکڑی کے جالے ٹوٹ گئے تھے، اللہ نے پھر مکڑی کو حکم دیا، اس نے پھر جالے تان دیے ہیں، کبوتروں نے انڈے دے دیے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے پیارے آقا اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ مجھے غم کھائے جا رہا ہے، خوف نہیں کھائے جا رہا تھا، ابو بکر صدیق کو غم کھائے جا رہا تھا، پیارے آقا کا غم۔ راستے سے آتے آتے کبھی ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ حالانکہ پیارے آقا کے آگے کوئی نہیں چلتا تھا، ابو بکر صدیق کبھی نہیں چلتے تھے، لیکن آج انداز بدل گیا ہے۔ کیوں بدل گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر آج ایسے کیوں چل رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا پیارے آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، اگر کوئی تیر کسی دشمن کی طرف سے چلے تو وہ پہلے مجھے لگے۔ رسول اکرم نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مر جاؤ میں بچ جاؤں پیارے آقا؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، آپ کی جان پر فدا ہو جاؤں، آپ بچ جائے۔ 3 دن وہاں پر قیام کیا ہے ابو بکر صدیق کے گود میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہے۔ پھر آپ مدینے پہنچے ہیں، اتنے پیچھے کر رہے تھے کفار، اب جیسے ہی مدینے پہنچے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کفار خاموش ہو گئے ہیں؟ کافروں کے سردار ابو جہل نے، ابو لہب نے، ابو سفیان نے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک چوتھے دشمن کو خط لکھا، جو دشمن مدینے میں بیٹھا ہوا تھا، ابی، عبداللہ ابن ابی، اسے خط بھیجا اور کہا کہ دیکھو ہم سے تو یہ بچ کر نکل گیا ہے، لیکن اب مدینے آیا ہے، یا تو تم اس آنے والے کو قتل کر دو یا ہم آ کر تم دونوں کو قتل کر دے۔ ہم آئیں گے تو تجھے بھی قتل کر دیں گے، محمد کو بھی قتل کر دیں گے، بہتر یہ ہے کہ یہ جیسے ہی مدینہ پہنچے تم انہیں قتل کر دو۔ یہاں پر
اتنی سازشیں ہو گئی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے, آپ کا استقبال کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو دشمن آپ کو مکے میں چین سے نہیں رہنے دے رہا ہے, جو دشمن آپ کو مدینے کے راستے میں چین سے رہنے نہیں دے رہا ہے, وہ دشمن کیا مدینے میں چین سے رہنے دے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے, آپ سے سالار اعظم تھے, آپ کو جنگ کے آداب, اصول و ضابطے سب معلوم تھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ایک بڑی جنگ کا اعلان ہونے والا ہے, ایک بڑی جنگ کی تیاری ہونے والی ہے. آپ نے سب سے پہلے تو آ کر مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی کی بنیاد رکھی. اطراف کے سارے قبائل سے معاہدات کرنے شروع کیے. کیوں؟ سارے قبیلوں سے معاہدے ہو رہے تھے کہ تمہارا دشمن ہمارا دشمن, ہمارا دشمن تمہارا دشمن. اگر تم پر کسی نے حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے دشمن کے خلاف, اور اگر ہم پر کسی نے حملہ کیا تو تم ہمارا ساتھ دو گے. ان معاہدات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعتیں بھیج رہے ہیں. صحابہ جن جماعتوں میں گئے ان کو سرایا کہتے ہیں, سریہ کہتے ہیں, اور جس میں پیارے آقا خود تشریف لے گئے اسے غزوات کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, اور 1 رمضان کو, یکم رمضان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جماعت بھیجی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کہ جاؤ اور فلاں جگہ کے قبیلوں سے معاہدے کر کے آؤ. کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے, کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو کوئی حکم نہیں ملا ہے لڑائی کا. ہاں, یہ مکے والے جنہوں نے اب تک چین سے رہنے نہیں دیا ہے اور اب بھی نہیں رہنے دیں گے, کیسے رہنے دیتے؟ جو حاسد ہوتا ہے اس کا حسد کہیں ختم ہوتا ہے. حاسد کا حسد تو تب ختم ہوتا ہے جب محسود یعنی جس سے حسد کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے. محمد مصطفیٰ آپ کے عاشق اور اسلام کا چراغ گل کر دینا, اسے صفحہ ہستی سے مٹا دینا, یہ مکے والوں کا, کفار کا حسد کا نتیجہ تھا. جب تک یہ نہ ہوتا ان کا حسد ختم نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ادھر تیاریاں ہو رہی ہے اور ادھر محمد مصطفیٰ محبتیں بانٹ رہے ہیں, دوستیاں کر رہے ہیں. کیا ڈاکو قوم اس طرح کرتی ہے؟ کیا لڑنے والے اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ ادھر حضرت حمزہ کو بھیجا ہے, 30 مہاجرین کو بھیج کر. مدینے والوں سے معاہدہ ہو گیا تھا, جو انصار تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, کہ جب ہم آپ پر مکے والے حملہ کریں گے, مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن مدینے پر جب تک حملہ نہیں ہوگا, جب تک ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان پر زبردستی نہیں کی ہے. حضرت حمزہ کے ساتھ ایک بھی انصاری نہیں گیا ہے, سارے مہاجر گئے جو مکے سے آئے تھے, کہ ان پر بھی زبردستی نہیں. جیسے ہی گئے ہیں حضرت حمزہ, چند قبیلوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, چند معاہدے ہوئے ہیں, کچھ سہولتیں دی گئی ہے, کچھ سہولتیں لی گئی ہے, واپس آئے ہیں. 1 مہینے کے بعد جیسے ہی شوال شروع ہوا ہے, دوسرا سریہ گیا ہے حضرت عبادہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں. پھر کچھ وقت کے بعد تیسرا سریہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں. کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے. یہ تو 3 سریے تھے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے 3 غزوات میں. پہلا غزوہ ابوا ہوا ہے, کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے, معاہدے ہو گئے ہیں, صلح ہو گئی ہے. دوسرا غزوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بوات ہے, کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے. تیسرا غزوہ غزوہ عشیرہ ہے, کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اب پتہ چلا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکے والوں کی وہ سازشیں جو مکے میں وہ ستا رہے تھے, راستے میں پریشان کر رہے تھے, اب وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور ملک شام تجارت کے نام پر بھیجا گیا قافلہ جو اصل مدینے پر حملے کی تیاری تھی, وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور بس قریب پہنچ گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں, ان ظالموں جو مدینے پر ایک چین سے رہنے کی خواہش رکھنے والے, ایک چین سکون امن سے رہنے دو, امن کی بات کرنے دو, محبت سے جینے دو, محبتوں کو پھیلانے دو, وہ محبت کا پیامبر محمد مصطفیٰ اور ان کے عشاق انہیں محبت کی تعلیم و دعوت پھیلانے سے روکنے والے, نفرتیں, عداوتیں, کدورتیں, دشمنیاں, قتل و غارت گری عام کرنے والے کفار مکہ, یہ اب بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں. اس قبیلے کو, اس قافلے کو جو شام سے مکہ جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں, اس قافلے کو روکنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اے کفار ہند,
اے ہندوستان کے کافروں، تم کہتے ہو کہ محمد ڈاکوؤں کا نبی ہے، محمد لٹیروں کا نبی ہے جنہوں نے ملک شام سے آنے والے قافلے کو لوٹ لیا تھا۔ تم کیا فیصلہ کرتے اگر تمہارا دشمن اس طرح سے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کر رہا ہوتا؟ تم اپنی کتابوں کو دیکھو اور اپنے دھارمک گرنتھوں کو اٹھاؤ۔ کیا تمہارے دھرم کے گروؤں نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہو، تمہیں اور تمہارے ساتھ رہنے والوں کو مٹا دینا چاہتا ہو، تو ان کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دو کہ ہاں آؤ اور ہمارے سر قلم کر دو؟ تمہیں یاد نہیں ہے وہ وقت جب کہ پانڈووں کو ان کے رہنما نے کہا تھا یدھ ہی دھرم ہے، یدھ ہی دھرم ہے، یدھ ہی دھرم ہے؟ نہیں کہا تھا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ارے تم کیا تمہارے مذہب کی باتوں کو جانو، اور تم کیا محمد مصطفیٰ کی عظمت و تقدس کو جانو جو خود اپنے دھرم کے گرنتھوں کا اور اپنے مذہب کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، اسے ہی غلط ثابت کرتا ہے اور اسے ہی کالپنک اور من گھڑت باتیں کہتا ہے؟ وہ کیا محمد مصطفیٰ کی حقیقی نبوت و حقانیت کا ادب و احترام کرے گا جو اپنی من گھڑت باتوں کو من گھڑت کہتا ہے اور اپنی باتوں کے متعلق اور ماضی کی تاریخ میں کبھی اس کا وجود رہا ہوگا، لیکن تم خود اس کا مذاق اڑاتے ہو اور اس کے نام پر سیاست کرتے ہو اور روٹیاں سیکتے ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچی ہے کہ بدر میں پہنچے ہیں تاکہ ادھر شام سے آ رہے ہتھیار و ساز و سامان اور مدینے کو مٹا دینے کے صفحہ ہستی سے ختم کر دینے کی تیاری والے قافلے کو روک دیا جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ قافلے والے تک خبر پہنچی اور ابو سفیان نے اپنی سپہ سالاری کے گر دکھایا اور ادھر سے بائی پاس سے مکہ نکل گیا۔ قافلہ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن ابو جہل مکے سے 1000 فوج کا لشکر لے کر ساز و سامان کے ساتھ مدینے کی طرف نکل پڑا ہے کہ آج مدینے کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائیں گی، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اپنے سرماؤں کو لے کر مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کر باہر پھینکا ہے، اور ابو جہل کی سرکردگی میں وہ بدر پہلے پہنچے ہیں، رسول اللہ بعد میں پہنچے ہیں۔ ڈاکو ابو جہل تھا جو اپنے ساتھ ڈاکوؤں کی جماعت لے کر آیا تھا، محمد مصطفیٰ تو بعد میں پہنچے ہیں کہ اب اور کیا کرتے، مدینے جا کر ابو جہل کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے پر حملے کی اجازت دیتے۔ مدینہ منورہ سے نکلی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے میدان میں پہنچی ہے۔ بدر کا معرکہ اس انداز کا ہے، بدر میں جو جماعت جو فوج پہنچی ہے اس انداز کی ہے، اور کیسی بے سر و سامانی کی حالت میں، کوئی لڑائی کے ارادے سے آئے تھے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، مدینے میں کوئی لڑائی کا اعلان نہیں ہوا تھا، جو فارغ ہے وہ چلیے، جس نے کہا کہ کھیت سے جانور اونٹ لے کر آتا ہوں، سواری لے کے آتا ہوں، اسے کہہ دیا گیا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جو سامنے ہے بس وہی چلیں گے۔ اس لیے صرف 313 کی جماعت بے سر و سامانی کے عالم میں، کم اونٹوں، کم گھوڑوں، کم تلواروں کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرستی میں میدان بدر میں پہنچی ہے۔ ابو جہل ساری جنگی تیاریوں کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جنگی تیاریوں سے خالی میدان بدر میں پہنچ گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف نگاہیں ہیں۔ بدر کا واقعہ کا یہ پس منظر ہے، بدر کا واقعہ اس لیے رونما ہوا ہے، ظلم اور ظالموں کے خاتمے کے لیے جہاد ہوتا ہے، اسلام کے عام کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو سرائے ہوئے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عبادہ ابن حارث اور حضرت سعد ابن ابی وقاص، کوئی دن لوگوں کو تلوار کے زور پہ مسلمان بنانے گئے تھے، وہاں تو صرف معاہدے ہوئے تھے، امن کے معاہدے۔ محمد مصطفیٰ غزوہ ابوا میں اور بوات میں اور عشیرہ میں کوئی تلوار کے زور پر مسلمان بنانے گئے تھے، وہ تو صرف امن کا معاہدہ کرنے گئے تھے، کوئی مسلمان نہیں بنایا جاتا ہے تلوار کے زور پر۔ میدان بدر میں تلوار کے زور پر ابو جہل کو مسلمان بنانے نہیں گئے تھے، ظالم مدینے کو ختم کرنے آیا تھا، انہیں بدر تک رکھنا تھا، مدینے نہیں پہنچنے دینا تھا۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور آپ پہنچ گئے۔
اب کیا ہوا بدر میں اور کیسی جنگ ہوئی اور اللہ رب العزت نے کیسے اپنی مدد و نصرت فرمائی اپنے سچے نبی کے ساتھ، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ اس کو سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو اس دنیا کفر کے سامنے اور ہمارے ملک ہندوستان میں رہ رہے بس رہے بھولے بھالے ہندوؤں کے سامنے، جن کو ان ظالم و کافروں نے اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے کے لیے سازشیں کر کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے متعلق غلط فہمیاں بھر دی ہے، ان سب کے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو